دنیا کی کوئی چیز کیا چھپ سکتی ہے؟ اللہ کی ذات نہ چھپ سکی تو دنیا کی کوئی چیز کیا چھپ سکتی ہے؟ تو اللہ نے اپنے ولیوں کو صاحب اختیار بنایا، اور ولی کوئی اتنی آسانی سے نہیں۔ آج کچھ لوگ کہنا شروع کر دیے کہ یہ سنی مولانا لوگ تو ولیوں کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ نبی کے برابر کر دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ کوئی بھی ولی ہو، چاہے وہ غوث اعظم بڑے پیر دستگیر ہو، کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں، صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، کتنا بھی بڑا نمازی ہو۔ میں کہتا ہوں نا، ولیوں کے شہنشاہ غوث اعظم، غوث اعظم کسی صحابی کے برابر نہیں ہے تو نبی کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تمام صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت مولا علی بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، تمام صحابہ تھے۔ کسی صحابی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کیا پوچھا؟ قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، تم قیامت کے تعلق سے پوچھ رہے ہو، کب آئے گی قیامت؟ یہ بتاؤ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ تم نے کیا قیامت کی تیاری کی ہے؟ صحابہ تھے، کہہ سکتے تھے، یا رسول اللہ میں نے نماز پڑھی ہے، یہ قیامت کی تیاری ہے۔ کہہ سکتے تھے، میں نے روزے رکھے ہیں، یہ قیامت کی تیاری ہے۔ میں نے حج کیا ہے، یہ قیامت کی تیاری ہے۔ میں نے زکوٰۃ دی ہے، یہ قیامت کی تیاری ہے۔ میں نے غریبوں کو کھانا کھلایا ہے، یہ قیامت کی تیاری ہے۔ میں نے مسکینوں کی مدد کی ہے، یہ قیامت کی تیاری ہے۔ لیکن کسی نے نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا صحابہ نے؟ ابو بکر کہہ دیتے، یا رسول اللہ میں نے اتنی عبادتیں کی ہے، یہ قیامت کی تیاری ہے۔ کسی نے نہیں کہا، اس لیے صحابہ کو اپنی پڑھی ہوئی نمازوں پر ناز نہیں تھا، اپنے رکھے ہوئے روزوں پر ناز نہیں تھا، اپنی کی ہوئی عبادت پر ناز نہیں تھا، اپنی غریبوں کو کھانا کھلانے پر ناز نہیں تھا، کیے ہوئے حج پر ناز نہیں تھا۔ اگر صحابہ کو ناز تھا تو سب سے زیادہ نبی کی ذات پر ناز تھا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ نہ تخت و تاج نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اتنی محبت کے صحابہ کو اپنے نبی سے۔ ہاں، آج ہم نعرہ تو لگاتے ہیں، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث اعظم کا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بتاؤ ایمانداری سے کب پکڑا تھا تم نے؟ ہاں، صرف ہمارے ہاتھ نعرہ اور ہنگامے رہ گئے۔ کوئی تیز ترار خطیب بول کر چلا جائے، ماشاءاللہ بہت اچھا جلسہ ہو گیا۔ کوئی تیز ترار ناسخواں پڑھ کے چلا جائے، ہاں بہت مزہ آ گیا، اور پوچھو جلسے میں تم نے سیکھا کیا ہے تو سارا معاملہ ختم ہے۔ آج ہمارے جلسے کی کامیابی کچھ نہیں رہی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جلسہ کرنا صحیح نہیں، کرنا صحیح ہے، لیکن پیغام حق سنو، جو پیغام دیا جائے اس پر عمل کرو۔ غوث اعظم کی محفل میں آئے ہو، غوث اعظم کے نام سے جلسہ سجایا گیا ہے، اور غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے یہ نعرہ لگاتے ہو۔ ایمانداری سے بتاؤ، کیا غوث اعظم نے نمازیں چھوڑی ہے؟ ہاں، اور تم کہتے ہو دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اگر دامن ہے تو نمازیں کیوں چھوٹ رہی ہیں؟ ہماری مسجدیں کیوں ویران نظر آ رہی ہیں؟ ہماری مسجدوں میں یا تو اذان پڑھنے والا ہوتا ہے، یا نماز پڑھانے والا ہوتا ہے، یا دو چار مقتدی بوڑھے بیچارے پہنچ جاتے ہیں، یا چند بچے پہنچ جاتے ہیں۔ کسی کو فرصت نہیں ہے۔ اور دوسرا نعرہ ہے کہ ہم غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کب پکڑا تھا؟ اس غوث اعظم کا یہ جلسہ ہے، اس غوث اعظم کے نام پر تم نے کھانا کھایا ہے، اس غوث اعظم کے نام کے جلسے میں تم شریک ہو، جس غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھی ہے۔ غوث اعظم
وہ غوث اعظم تھے کہ عشاء کے وضو سے غوث اعظم نے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھی. ہاں اور پھر کہتے ہیں کہ غوث اعظم کی محبت ہے. میں کہ محبت جب سمجھوں گا غوث اعظم سے اللہ کا خوف بھی رکھو, نبی سے محبت بھی رکھو, غوث اعظم کا ذکر بھی کرو اور مسجدوں کو بھی آباد کرو. ہاں ورنہ آج ہمارے حالات بہت برے ہیں مسجدوں کے. میں اکثر کڑوا بولتا ہوں, امام اسی لیے رکھا جاتا ہے مسجدوں میں کہ امام صاحب آؤ 2-4-5 ہزار تنخواہ دیں گے, ہم کو چھٹی دے دو. آج سب سے بری حالات یہ ہے کہ میں ایک گاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں, اکثر جگہ یہ حالات ہے کہ ایک امام اگر 5,000 کی تنخواہ پر رکھ لیا جائے تو ایک گاؤں کے مسلمانوں سے امام کی تنخواہ مکمل ادا نہیں ہو پاتی. ہاں تنخواہ ادا نہیں ہو پاتی ہے مکمل. جس کے دروازے پہ پہنچو کل لے لینا, پرسوں لے لینا, 1 ہفتے بعد چلے آنا یا 15 دن کے بعد چلے آنا. میرے بھائی سوچو, جیسے تمہارے گھر میں خرچے ہیں ویسے امام کے گھر میں بھی خرچے ہیں. امام کی بھی ضرورتیں ہیں. آج تک نہ جانے کتنے اماموں کا استعفا مسجدوں سے اس بنا پر ہو گیا کہ مولانا صاحب ہم آپ کو تنخواہ نہیں دے پائیں گے. ہاں اسی بنا پر اماموں کی چھٹی کر دی گئی اور امام رکھا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ امام صاحب آئے ہیں, آپ بتائیے ان کو کتنی تنخواہ دیں گے. کہتے ہیں مولانا صاحب جب کمیٹی اکٹھا ہوتی ہے تو لوگ پہلے مشورہ کر لیتے ہیں کہ بھائی دیکھو جب امام آ رہا ہے پہلے 4500 کہنا اور جب نہ مانیں گے تو 500 اور بڑھا دینا, 5000 سے زیادہ مت بات کرنا. یہ کمیٹی کا پہلا مشورہ ہو جاتا ہے. امام صاحب آئے, بات ہو گئی. یہ بھی غوث اعظم کا پیغام ہے جو میں بول رہا ہوں. ہاں یہ بات میں کوئی کہے تو کہا کرے, لیکن اپنی ایک عادت ہے, نبی کی حدیث پاک ہے الحق مرن, سچ بات کڑوی ہوتی ہے. ہاں وہ لوگ امام پر آواز اٹھاتے ہیں جو اپنے نوجوان بیٹوں کی شادیوں میں 50-50 ہزار روپے ڈی جے اور باجا میں نچا کر کے خرچ کرتے ہیں. یار وہ بات کرتے ہیں کہ امام کو ایسے نہیں ایسے رہنا چاہیے. میں اکثر کہہ دیا کرتا ہوں غلط کوئی چھپی ہے احترام کے پیچھے, کوئی مقصد ضرور ہے سلام کے پیچھے. تو اپنے گھر کا کروڑ پتی ہوگا لیکن نماز پڑھنی پڑے گی انہی امام کے پیچھے. تو اپنے گھر کا کروڑ پتی ہوگا لیکن نماز پڑھنی پڑے گی انہی امام کے پیچھے. اور تب سے مسجدوں کے حالات بہت برے ہو گئے ہیں, بہت خراب ہو گئے ہیں. میری ایک عادت ہے کہنے کی, شاعر نے کہا تھا جانے گلشن میں کیسی ہوا چل گئی, دیکھو پتوں سے خالی شکل ہو گئے. قدر اماموں کی تب سے گھٹنے لگی جب سے مسجد کے جاہل صدر ہو گئے. سبحان اللہ, یہ کلام عادت ہے. اور وہ لوگ امام اگر مسجد میں 2 منٹ لیٹ مصلی پر پہنچے تو وہ لوگ گھڑی دیکھتے, امام صاحب آئے نہیں, امام صاحب آئے نہیں. جو ولیمے میں بیٹھ کر کرسیوں پر 3 گھنٹے کھانے کا انتظار کرتے ہیں, وہ لوگ امام کے 2 منٹ دیر ہونے پر اعتراض کرتے ہیں. یہ کڑوا سچ ہے جو میں بول رہا ہوں. امام کی قدر کرو, عزت کرو. اگر امام کی عزت نہیں ہے تو ایک بھی نمازیں تمہاری قبول نہیں ہوگی. کان کھول کر سن لو اور خرافاتیں بند کرو. کتنی مصیبتیں تم پر آئیں تب تم کو احساس ہوگا. کیا آسمان تمہارے اوپر گر جائے تب تم کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا. کب تمہیں اپنی خطاؤں کا احساس ہوگا. کس فکر نے تمہیں مسجد میں جانے سے روکا ہے, کس ٹینشن نے تمہیں مسجد سے دور رکھا ہے, کس دنیا دار نے تمہیں ورگلایا ہے, کس دنیا کے چکر میں پڑے ہو یار. وہ دنیا جس کے تعلق سے شاعر نے کہا تھا کہ بڑی برگوشدار ہے دنیا, بڑی بے اعتبار ہے دنیا. نام کس نے رکھ دیا زندگی موت کا انتظار ہے دنیا. عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. کیوں مسجدیں نہیں جا رہے ہو تم, کب تمہیں فکر ہوگی. امام بلا مؤذن اذان پڑھتا ہے, بلاتا ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کے لیے, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کے لیے. صبح فجر میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, نماز
زمین سے بہتر ہے، کیسے تمہیں آوازیں دی جائے؟ آج تم مسجدیں نہیں پہنچتے ہو، اسی لیے تمہاری مسجدوں میں تالے لگائے جا رہے ہیں۔ اگر تم مسجدوں کو آباد کرتے، اگر تم مسجدوں کو پہنچتے وقت پر اگر اپنے امام سے محبت کرتے تو آج کسی کی ہمت نہیں تھی کہ مسجدوں کے خلاف آواز اٹھا دیتا۔ ہماری مسجدیں ویران ہے، اور اس کے بعد مولوی کے اور پیر کے چکر میں پڑے ہو، باباؤں کے چکر میں۔ بابا کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، تعویذ لکھ دیجیے۔ یاد رکھو، اگر مسجدیں آباد نہیں ہوگی، مسجدوں میں نمازی نہیں جائیں گے تو مسجد کے در و دیوار بستی والوں کے لیے بددعائیں کرتی ہیں، اور جب مسجد کی در و دیوار بددعائیں کریں گی تو تعویذ کیا ہے، جتنے تم لٹکا لو کوئی فائدہ نہیں۔ آج ہم بڑے وی آئی پی ہو گئے، صبح 6 بجے اگر فجر سے پہلے اٹھ جاتے ہیں تو دوست میں فون پہ کرتے ہیں، یار ابھی تک تم اتنی جلدی اٹھ گئے یار، کیسے لوگ ہو؟ ہاں ماڈل زمانہ ہے، دیر میں اٹھا کرو، جو 11 بجے سو کر اٹھے وہ وی آئی پی ہے۔ ہاں آج ہمارے گھروں کے دروازے 9-10 بجے کھلتے ہیں صبح۔ کل کے لوگوں سے پوچھو، فجر سے پہلے گھر کے دروازے کھل جاتے تھے، گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا تھا، رحمتیں نازل ہوتی تھی۔ آج ہمارے گھر میں 10-10 بجے تک بچے ہمارے سوتے ہیں، گھر میں منحوسیت بپا ہوتی ہے۔ آج ہمیں اسلام کا وقار ہم نے بھلا دیا ہے، آج ہم بھول گئے کہ ہم مسلمان ہیں یار۔ اگر جس دن اپنے آپ کو تم نے پہچان لیا، جس دن اپنے آپ کو تم نے جان لیا کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے۔ آج انسان تو سوچتا ہے دنیا میں آئے ہو دولت کما لو، اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں آئے ہو پراپرٹی بنا لو، اللہ نے اسی لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اگر ہم اللہ سے پوچھیں، اے رب کائنات، اے وحدہ لا شریک، اے خالق و مالک، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ تو رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہاں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج جس ولی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، غوث اعظم کا، آج پوری دنیا میں ان کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، اور جب انہوں نے رب کو راضی کر لیا تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس سے رب راضی ہے وہ ولی ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا مقصد یہی ہے، اتنی بڑی محفل کرنے کا، لوگوں کو دعوت میں بلانے کا، گڈو بھائی کا مطلب یہی ہے کہ غوث اعظم ہم سے راضی ہو جائے، یہ محفل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور محفل جس قبول ہو گئی تو انشاءاللہ سمجھ لیجئے ہم سب کی دنیا آخرت سمجھ جائے گی۔ ہاں ہم سب کی دنیا آخرت سمجھ جائے گی۔ یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے، ہاں، اور اپنے بچوں کو دین کی اچھی تعلیم دیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہندی انگلش نہ پڑھو، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو، اللہ توفیق دے تو امریکہ بدیش پڑھنے کے لیے بھیجو، لیکن ساتھ میں ضروری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن اور دین کی تعلیم دو، اور جب قرآن پاک اور دین کی تم تعلیم دو گے تو وہی بچہ اگر اس لائق ہوگا تو تمہاری مغفرت کی دعا بھی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں تمہاری مغفرت کی دعا بھی کرے گا۔ وقت زیادہ نہیں ہے، 2-4 باتیں اور جلدی جلدی سن لیجئے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔